چھٹیوں کے مزے ختم، ملک بھر میں تدریسی سرگرمیاں بحال۔ پنجاب میں بھی 21 روزہ تعطیلات کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ کفاش جاری مہم کے تحت 10 مارچ سے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بند کی گئی تھیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے واضح کیا کہ تمام کلاسز فزیکل ہوں گی، آن لائن یا ہائبرڈ سسٹم کی اجازت نہیں ہوگی۔ تعلیمی ادارے ہفتے میں 5 دن کھلا کریں گے۔ اسلام آباد کے تمام ماڈل اسکول اور کالج میں آج سے داخلوں کا عمل شروع ہوگا۔ نئے تعلیمی سیشن کا باقاعدہ آغاز 6 اپریل سے ہوگا۔ امریکی بحری جنگی جہاز USS جارج ڈبلیو بش مشرق وسطی پہنچ گیا۔ جہاز پر 4000 فوجی تعینات۔ جہاز پر حال ہی میں تربیت مکمل کرنے والے زیادہ تر نوجوان امریکی فوجی ہیں۔ اہل خانہ کا اظہار برہمی، کہتے ہیں کہ نوجوان فوجی کی پہلی تعیناتی ہی جنگ کے میدان میں ہو رہی ہے۔ مشرق وسطی میں 3 جنگی جہازوں میں سے جیرڈ فورڈ مرمت کے لیے یورپ بھیجا گیا ہے۔ 2 سے 3 ہفتے میں ایران میں فوجی آپریشن ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے معاہدہ ضروری نہیں، جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات بھی لازمی نہیں، بغیر کسی معاہدے کے بھی جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ ایران میں پہلی اور دوسری رجیم اب نہیں رہی، نئی رجیم کم شدت پسند ہے، آبنائے ہرمز کو ہر ایک کے لیے محفوظ بنا رہے ہیں۔ CBS نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں کوئی حقیقی خطرہ موجود نہیں، مختلف ملکوں کو آگے آ کر آبنائے ہرمز کے معاملات سنبھالنے چاہیے۔ نیٹو ارکان سے شکوہ کرتے ہوئے کہا اتحادیوں نے مشکل وقت میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، امریکہ بھی اب آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ امریکہ سے ایندھن خریدو یا ہمت کر کے خود آبنائے ہرمز جا کر حاصل کرو۔ صدر ٹرمپ کل امریکی قوم سے خطاب کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں کہ ایران اگر ڈیل نہیں چاہتا تو امریکہ مزید سخت حملے کرے گا۔ ہم طاقت کے ساتھ ایران کے اندر حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کا مشرق وسطی کے لیے 5 نکاتی انگ فارمولہ، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک چین وزراء خارجہ نے کہا کہ مسائل کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے۔ فریقین فوری طور پر دشمنی ختم کریں تاکہ تنازع مزید نہ پھیلے۔ جنگ سے متاثرہ علاقوں تک بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ جلد از جلد امن مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستان اور چین نے ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کے تحفظ کو ناگزیر قرار دیا۔ عام شہریوں اور آبنائے ہرمز سمیت غیر فوجی مقامات کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کا کردار مضبوط بنا کر جامع امن فریم ورک تشکیل دینے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ وانگ زی کی اہم ملاقات۔ خلیج اور مشرق وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فدان سے ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور مشترکہ مفادات پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران مطالبات پورے ہونے پر جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بڑا بیان، کہا کہ ضمانت دی جائے کہ آئندہ ایران پر حملہ نہیں ہوگا۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کی صورتحال دشمن کے اقدامات کا نتیجہ ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جہازوں کے لیے بند ہے۔ جنگ میں کسی بھی بہانے سے بیرونی مداخلت کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ یورپی یونین کی امریکی اور اسرائیلی جرائم پر خاموشی افسوسناک ہے۔ وٹکاف کے براہ راست پیغامات موصول ہو رہے ہیں، امریکہ سے باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران صرف جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ کا مکمل اور جامع خاتمہ چاہتا ہے۔ سیکیورٹی سے متعلق کچھ بات چیت پاکستان کے ذریعے جاری ہے۔ یہ پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے، پیغامات میں دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات پر تحفظات ہیں۔ امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز کا کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ ہی کوئی تجویز یا شرط دی ہے۔ ایران میں کسی فرد سے بات چیت کے دعووں میں کوئی سچائی نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری۔ اصفہان میں 2000 پاؤنڈ کے بنکر بسٹر بموں کا استعمال۔ امریکی صدر نے اصفہان حملے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ اصفہان میں مبارکہ اسٹیل پلانٹ پر ایک ہفتے میں دوسری بار حملہ۔ بندر عباس کی شہید حقانی بندرگاہ اور دیگر صنعتی اور رہائشی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ چھار محال اور بختیاری صوبے کا ایک اسٹیل پلانٹ، بشہر کی موسمیاتی تنصیبات اور
ملارد کے ایک رہائشی کمپلیکس پر بمباری، تہران ایئروسپیس انڈسٹریز آرگنائزیشن کے قریب حملے، ایک ماہ سے جاری جنگ میں ایرانی شہداء کی تعداد 2000 سے بڑھ گئی، 26,000 زخمی، 93,000 شہری املاک تباہ ہو چکی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے 250 سے زائد ایرانی رہنماؤں کو شہید کیا۔ اسرائیل نے جدید AI سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 88ویں لہر کو حزب اللہ کے شہداء کے نام کر دیا۔ ایران نے $30 ملین کا امریکی MQ-9 ریپڈ ڈرون مار گرایا۔ اسرائیل پر عماد، خرمشہر، پور قدر میزائلوں اور خودکش ڈرونز کی بارش۔ تل ابیب، حیفا، چمونا، بارشیوا، دمونا، الخرج اور وکٹوریا دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بنی براق میں صہیونی داخلی محاذ کے کمانڈرز کی میٹنگ بھی نشانہ بنی۔ متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا، 4 اسرائیلی زخمی۔ 24 گھنٹے میں 121 اسرائیلی زخمی ہو چکے۔ امریکہ اور اسرائیل کے پائلٹوں کی کمین گاہیں نشانہ بنی۔ خطے میں امریکہ کے 5 فوجی اڈوں پر میزائل داغے۔ ایران کا سعودی شہر الخرج میں امریکی فضائیہ کے عملے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے ایئروسپیس فورس کے کمانڈر سید ماجد موساوی کا کہنا ہے کہ ڈرون اور میزائل سے ایسے مقام پر حملہ کیا جہاں مبینہ طور پر 200 افراد موجود تھے۔ فوجی طیارے، ایندھن بردار ٹینکرز اور فیول ڈیپو کو نقصان پہنچا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی کمپنیوں پر حملہ کرنے کا اعلان۔ متعدد عالمی اداروں کو ممکنہ ہدف قرار دیتے ہوئے کہا کہ جن اداروں کو وہ ایران کے خلاف کارروائیوں میں ملوث سمجھتے ہیں انہیں باقاعدہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مائیکروسافٹ، گوگل، ایپل، میٹا سمیت دیگر شامل۔ ان کمپنیوں کے ملازمین کو فوری ملازمتیں چھوڑنے اور دفتر کے اطراف رہنے والے افراد کو 1 کلومیٹر دور منتقل ہونے کی وارننگ۔ دوسری جانب امریکہ نے سعودی عرب میں اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی۔ سفارت خانے کے ملازمین کو بھی ہدایت جاری۔ امریکی صدر بھی عوامی پیسے پر موج کرنے لگے۔ ٹرمپ اپنے دورے صدارت میں گولف پر اب تک $10 کروڑ سے زائد رقم خرچ کر چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اسے ایگزیکٹو ٹائم قرار دیتا ہے۔ امریکی میڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق ٹرمپ زیادہ وقت گولف کورسز پر گزارتے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک میں مہنگائی ہے۔ دوسری جانب امریکی عدالت کا ٹرمپ کو کانگریس سے منظوری لینے تک وائٹ ہاؤس میں بال روم کی تعمیر سے روکنے کا حکم۔ عدالت نے تحفظات رکھنے والے ایک گروپ کی درخواست پر سماعت کی۔ ابتدائی عدالتی کارروائی میں ٹرمپ انتظامیہ کو $400 ملین لاگت سے تعمیر معطل کرنے کا حکم دیا۔ روسی ملٹری ٹرانسپورٹ طیارہ کریما میں گر کر تباہ، عملے کے 6 ارکان سمیت 29 فوجی ہلاک ہو گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق فوجی طیارے AN-26 کو حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہوا۔ مقامی وقت کے مطابق طیارے کا رابطہ شام 6 بجے منقطع ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ خطے کی صورتحال کے تناظر میں توانائی بحران اور کفاش جاری اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ملک کے مجموعی سیاسی صورتحال، وفاقی اور سندھ حکومت کے درمیان تعاون سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کفاش جاری اقدامات کے نفاذ سے متعلق اجلاس بھی ہوا۔ وزیراعظم کی پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ آمدنی اور غریب طبقے کو ریلیف دینے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ مختلف اقدامات سے عام آدمی کو 129 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود ہے۔ اوگرا نے LPG مہنگی کر دی۔ 1 اپریل سے LPG 78 روپے 28 پیسے فی کلو مہنگی، نئی قیمت 304 روپے 11 پیسے فی کلو مقرر۔ لاہور میں طوفانی بارش اور یالہ باری، وحدت روڈ، گلشن راوی، اقبال ٹاؤن، ٹھوکر نیاز پے، کینال روڈ، مغل پورہ میں بادل برس پڑے۔ چبرجی، قطربہ چوک، مال روڈ، لکشمی روڈ اور شادرہ سمیت مختلف علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ملتان روڈ پر بجلی کی تار ٹوٹ کر گرنے سے ٹریفک بلاک۔
رائیونٹ مانگا منڈی سے چونگ تک گاڑیوں کی میلوں لمبی قطاریں لگی رہیں۔ قصور میں طوفانی بارش کے دوران دیواریں گرنے سے 3 بچوں سمیت متعدد افراد زخمی۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ 4 اپریل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ اسلام آباد میں کاروباری شخصیت عامر اوان کے قتل کے ملزمان کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور اعلیٰ پولیس حکام کی اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا کہ عامر اوان کے قتل میں منصور خان گینگ ملوث ہے، جو بلٹ پروف جیکٹ والا گینگ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ گینگ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ ملزمان میں افغانی بھی شامل ہے۔ طلال چودھری نے مزید کہا کہ اسلام آباد کو پاکستان کا پہلا سمارٹ سٹی بنا رہے ہیں۔ گلوکار علی ظفر نے گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف حتی کہ عزت کا کیس جیت لیا۔ سیشن کورٹ لاہور نے میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع پر 2018 میں 1 ارب روپے حتی کہ عزت کا دعویٰ دائر کیا گیا تھا۔ میشا شفیع نے علی ظفر پر جنسی ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ کیس میں مجموعی طور پر 284 پیشیاں ہوئیں، 20 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔